Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Afsalus salati wa akmalus salami ala sayyidil anbiya'i wal mursaleen wa ala alihil kiram wa ashabil izam ajma'in. Amma ba'd, faqad qala Allahu tabaraka wa ta'ala kama warada fi suratil Baqarah. Qad nara taqalluba wajhika fis samai falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka shatral masjidil haram. Sadaqallahul azim. لفظ لفظ نور اور حرف حرف روشنی سے آراستہ نور قرآن کے ساتھ طاہر بخاری آپ سے مخاطب ہے۔ ناظرین، قوموں کی زندگی میں ایک مرکز کا وجود بہت بنیادی، اساسی اور کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔ انسانیت کی تاریخ میں قوموں کا عروج و زوال اور پھر ان کا وجود اور پھر اس کے بقا میں نفسیاتی اور فکری سطح پر کسی وجود اور کسی مرکز کا ہونا یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اسی سے ان کو استحکام ملتا ہے، عروج اور ارتقاء اور پیشوائی کی منزلیں وہ طے کرتے ہیں۔ دنیا کی تاریخ میں اگر آپ دیکھیں تو لاکھوں مربع میل پر پھیلے ہوئے ملکوں کو اگر کسی نے فتح کرنا ہو تو فاتحین کا فوکس ان کے مرکز، ان کے کیپٹل اور ان کے دارالخلافہ پر ہوتا ہے۔ دارالخلافہ جو کہ ملکوں اور قوموں کے مرکز کی حیثیت رکھتا ہے۔ گویا کیپٹل، دارالخلافہ، مرکز یہ علامت ہوتا ہے کسی ملک کے، کسی قوم کے وجود کی۔ اگر ان کا کیپٹل ختم ہو جائے، اگر ان کا مرکز ختم ہو جائے تو بڑی سے بڑی ریاست اور مملکت کے اپنے وجود کو برقرار رکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اقبال نے بھی کہا تھا کہ قوموں کے لیے موت ہے مرکز سے جدائی، اور پھر اس نے کہا تھا کہ قوم را ضبط و نظام از مرکز، کہ مرکز مضبوط ہو تو قوم کا نظم مضبوط رہتا ہے۔ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس خطے اور جس سوسائٹی میں اسلام کی دعوت لے کر تشریف لائے وہاں بھی ایک مرکز تھا، اور وہ مرکز نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آبا حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تعمیر کردہ تھا۔ آپ کو اس کعبے کے ساتھ بہت محبت تھی، اور آپ جب نماز ادا فرماتے تو استقبال قبلتین، یعنی آپ کا رخ اس کعبے کی طرف اس طرح ہوتا کہ ایک طرف حجر اسود اور دوسری طرف رکن یمانی۔ اس دیوار کو سامنے رکھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرماتے، اور اسی سمت میں یروشلم اور بیت المقدس آتا تھا۔ مکی دور میں نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی طرح نماز ادا فرماتے رہے۔ مکہ سے ہجرت کر کے جب مدینہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو یہاں پر کعبہ کی بجائے آپ نے بیت المقدس کو قبلہ کے طور پر اختیار فرمایا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو محبت کعبہ کے ساتھ تھی کہ یہ کعبہ جو ہے یہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی یادگار ہے، ان کے ساتھ آپ کی جو نسبتیں تھیں اور جو محبتیں تھیں وہ اس قدر زیادہ تھی کہ جب آپ مکہ سے ہجرت کرتے ہوئے تشریف لے جا رہے تھے تو آپ نے کعبے کے پردوں کو پکڑ کر کہا تھا کہ میں تجھے چھوڑنا نہیں چاہتا، تو میرے آباء و اجداد کی نشانی ہے، لیکن یہ مکے کے لوگوں نے مجھے یہ شہر اور یہ قریہ اور یہ خطہ چھوڑنے پہ مجبور کر دیا ہے۔ مدینہ کے اندر سیاسی، تہذیبی اور دینی طور پر یہود کو تفوق تھا، اور یہود کا جو قبلہ تھا وہ بیت المقدس تھا۔ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابتدائی 16 ماہ تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، اور دل کے اندر یہ خواہش ہمیشہ جاگزیں رہی کہ اے کاش وہ قبلہ جو میرے آباء و اجداد، جو حضرت ابراہیم کی یاد ہے، جو حضرت اسماعیل کی یاد ہے، جس کے ساتھ میرا ایک قلبی واسطہ اور تعلق ہے، وہ قبلہ ہو جائے۔
اور پھر نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسی خواہش کو قرآن پاک نے بیان کیا، قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاھا۔ تحویل قبلہ، اس کی کیا اہمیت ہے اسلام کے تفوق میں؟ اسلام کو بطور قوم، ملت اور ایک تہذیب دنیا کی تاریخ کے اندر ایک مضبوط اور مستحکم حیثیت عطا ہونے میں یہ واقعہ جو ہے یہ کس قدر اہمیت کا حامل ہے، اور قرآن پاک کی آیات میں اس کو کس اسلوب اور انداز سے بیان کیا گیا ہے۔ آج ہم اس پر بات کریں گے، اور ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ بہت وقی پینل ہے۔ علامہ مفتی محمد اقبال چشتی صاحب تشریف فرما ہیں، علامہ ذوالفقار مصطفیٰ ہاشمی صاحب تشریف رکھتے ہیں، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حمد کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہوں گے عدیل احمد نقشبندی۔ میں اپنے مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہوئے آج کا اسم مبارک پیش کیے دیتا ہوں المؤمن، امن دینے والا۔ اس اسم مبارک کی برکت یہ ہے کہ جو شخص کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے اسم گرامی المؤمن کا ورد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ہر قسم کی پریشانیوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ تحویل قبلہ کا ایک تو میں چاہوں گا کہ ابتدائی طور پر آپ پس منظر بیان فرما دیں، اور سورہ بقرہ کی جو آیات 142 سے 144 اگر آپ اس کو پڑھ دیں اور ساتھ ترجمہ فرما دیں تو ہمارے قارئین اور ناظرین جو ہیں وہ ان کو ذرا سہولت ہو جائے گی آج کا موضوع سمجھنے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے تحویل قبلہ کے حوالے سے اور ایک مرکز کے حوالے سے خوبصورت گفتگو فرمائی ہے۔ وہ ترجمہ اور میں پوری آیات پڑھوں گا تو اس کے لیے کافی سارا وقت چاہیے۔ تو آپ نے تحویل قبلہ کے پس منظر کے حوالے سے کہا ہے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینۃ المنورہ میں تشریف لائے تو آپ نے یہود کی تالیف قلب کے لیے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے آپ نے نماز ادا فرمائی اللہ کے حکم سے، اور اس میں یہ بھی تھا کہ یہودی مانوس ہوں اور دین اسلام کو قبول کریں۔ اچھا، یہودیوں نے اس میں دو چیزیں کی۔ ایک تو وہ مسلمانوں کو طعنہ دیتے تھے کہ تم نئے دین کی بات کرتے ہو، صورتحال تمہاری یہ ہے کہ منہ ہمارے قبلہ کی طرف کرتے ہو، جب منہ ہمارے قبلہ کی طرف کرتے ہو تو پھر نئے دین کی بات کیوں کرتے ہو؟ اور دوسری طرف وہ اندر سے خوش بھی تھے کہ یہ ادھر ہی منہ کر کے نماز پڑھتے رہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح آپ نے بتایا 16 یا 17 ماہ ادھر منہ کر کے نماز پڑھی، لیکن رسول اللہ علیہ السلام کے دل اقدس میں خواہش تھی کہ وہ بیت اللہ شریف کی طرف منہ کریں اور اسے قبلہ بنائیں۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے بیت اللہ تعمیر فرمایا تھا تو اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی تھی، ربنا وبعث فیہم رسولا، اے اللہ اس بیت اللہ کو بنایا میں نے ہے، اس کو بسانے کے لیے ایک عظیم الشان رسول بھیج دے۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں وہ رسول ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش تھی، ایک تو یہودی مسلمانوں کو طعنہ نہ دیں، یہ نہ کہیں کہ ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے پڑھتے ہو، اور دوسرا یہ بتا دیا جائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے تمام انبیاء میں افضل بنایا ہے، آپ کی امت کو تمام امتوں میں افضل بنایا ہے، تو اسی طرح ان کا قبلہ کعبہ کو بنایا گیا ہے، وہ بھی سابقہ قبلہ سے افضل و اعلیٰ ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس میں جو خوبصورتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے جس انداز میں حکم دیا ہے وہ سرکار کی شان محبوبیت قرآن کے انداز میں بڑی دیکھنے والی ہے۔ قرآن مجید نے کہا ہے کہ قد نرا تقلب وجہک فی السماء، محبوب ہم آپ کے بار بار آسمان کی طرف اٹھتے ہوئے چہرے کو دیکھتے ہیں، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم آپ کے رخ انور کو ادھر موڑ دیں گے جدھر آپ چاہتے ہیں۔ واہ سبحان اللہ۔ اس میں نبی پاک علیہ السلام کے لیے پابندی کوئی نہیں تھی کہ آپ کعبہ کی طرف منہ کریں، جدھر منہ کریں۔ فرمایا محبوب آپ جس سمت کو پسند کرتے ہیں ہم اسی سمت کو قبلہ بنا دیں گے، چونکہ آپ کی چاہت یہ ہے کہ بیت اللہ کو قبلہ بنایا جائے، لہٰذا ہم بیت اللہ کو قبلہ بنائے دیتے ہیں۔ اس میں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان محبوبیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا محبوب آپ کی چاہت پر قبلہ بدل رہا ہے۔ اس میں قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے والے قیامت تک کے مسلمانوں کو
جب بھی وہ قبلہ کی طرف منہ کریں گے رسول اللہ علیہ السلام کی یہ شان محبوبیت یاد رہے گی کہ یہ وہ ہے جسے نبی پاک علیہ السلام کی خواہش پر قبلہ بنایا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ پر ڈاکٹر صاحب یہاں صاحب تفسیر روح المعانی نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کو فرمایا جس قبلے کی طرف آپ چاہیں گے آپ کا منہ موڑ دیں گے۔ وہ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کے جسم مبارک کا قبلہ وہ ہے بیت اللہ، سبحان اللہ، اور سرکار کی روح مبارک کا قبلہ ہے اللہ کی ذات۔ واہ کیا اور اللہ کہنے، تعالیٰ نے محبوب کو فرمایا وَقِبْلَتِي أَنْتَ، واہ محبوب تیری روح کا قبلہ میں ہوں اور میرا قبلہ تو ہے۔ اور میں کبھی کبھی ذوق میں اس آیت کا ترجمہ یوں بھی کرتا ہوں فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، محبوب ضرور ہم آپ کو پھیر دیں گے اس قبلہ کی طرف۔ اس پر میں ذوق کے لیے عرض کر رہا ہوں، اللہ نے گویا یوں کہا چونکہ حضور رب کا قبلہ ہے تو اللہ نے فرمایا قبلہ واہ بدل دیتے ہیں، قبلہ واہ جدھر آپ کا جی چاہے اسی سائیڈ کو قبلہ بنا دیتے ہیں۔ واہ۔ تو یہ نبی پاک علیہ السلام کی شان محبوبیت ہے، قبلہ کی طرف رخ کرنے والوں کو اس بات سے کبھی بھی نہیں ادھر ادھر جانا چاہیے کہ شان محبوبیت کیا ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب اس میں دلچسپی والی بات یہ ہے، ظہر کی نماز ہو یا عصر کی نماز کوئی بھی ہو، 2 رکعتیں ادا کی جا چکی ہیں، 2 باقی ہیں، اور حکم آتا ہے کہ آپ مسجد حرام کی طرف منہ کر لیں۔ یہ قبلہ بدلنے میں اتنا ایمرجنسی کیا تھی؟ سبحان اللہ۔ ایک نماز پڑھی جاتی ہے، اس کے بعد نماز کے بعد حکم نازل ہو جاتا 5 منٹ ٹھہر کے بھی ہو سکتا تھا، بعد میں میں بھی ہو سکتا تھا۔ ہاشمی صاحب کو بھی گفتگو میں شامل کر لوں، بالکل۔ اور میں چاہوں گا کہ جہاں سے مفتی صاحب نے یہ بات چھوڑی ہے آپ وہیں سے آگے ایک تو اس کی تفصیل ہمیں بتا دیں کہ یہ جو واقعہ ہے یہ کیسے ہے، اور پھر یہ جس نقطے کی طرف مفتی صاحب ہمیں لے آئے ہیں کہ یہ حکم جو ہے یہ تھوڑی تاخیر سے بھی آ سکتا تھا اور نماز کے بعد بھی باقاعدہ آرڈر ہو سکتا تھا، جبکہ نماز کا ایک اپنا نظم اور ایک اپنا ڈسپلن ہے۔ جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم، مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ قبلہ ڈاکٹر صاحب یہ آج کا بڑا خوبصورت موضوع شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی بڑا معتبر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنے پیارے محبوب علیہ السلام سے محبت اور حضور علیہ السلام کی رضا جوئی، جو کہ رب تعالیٰ عز و جل کا مطلوب و محبوب معاملہ ہے، اس کی بھی اس میں ہمیں جو ہے وہ شانیں نظر آتی ہیں۔ آپ نے جو گفتگو کی یا قبلہ مفتی صاحب نے فرمایا، تو اس میں آپ یہ دیکھیے کہ جب پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ چاہت، منشا اور تقاضا یہ تھا کہ آپ چاہتے تھے کہ میں اس طرف رخ کروں جو کہ کعبۃ اللہ جو ہے مطلب مسلمانوں کا قبلہ یہ ہونا چاہیے۔ حضور علیہ السلام نے اس طرف رخ کرنے کی التجا رب تعالیٰ عز و جل کی بارگاہ میں مطلب اس انداز سے پیش کی کہ نماز کے دوران ہی کہ اے محبوب ہم آپ کا چہرہ انور بار بار آسمان کی طرف اٹھا کر دیکھنا دیکھ رہے ہیں۔ واہ سبحان رب تعالیٰ عز و جل گویا کہ اپنے پیارے محبوب علیہ السلام پر اپنی نظر رحمت جو ہے وہ فرما رہا ہے، اور حضور علیہ السلام جو ہے وہ رب سے یہ تقاضا کر رہے ہیں۔ اب بات یہ کہ قبلہ تبدیلی کے لیے وہ 5 منٹ یا 10 منٹ کی تاخیر کا جو معاملہ ہے، تو قرآن حکیم فرقان مجید کی آیات بینات کو جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں ہی آپ دیکھیں کہ یہ مضمون موجود ہے کہ ہم نے اس کو بدلا اس لیے ہے تاکہ ہم یہ بات دیکھیں کہ کون جو ہے وہ آپ کی پیروی کرتا ہے۔ واہ واہ جاننا یہ تھا، اور آپ کی پیروی بھی اس طرح سے کہ اس پر فقہاء نے ایک جزیہ دیا ہوا ہے کہ وہاں جو لوگ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں شامل تھے بنو سلمہ کے محلے کی مسجد میں، تو وہاں 2 رکعتیں الگ قبلہ کی طرف پڑھی گئیں، 2 رکعتیں الگ قبلہ کی طرف پڑھی گئیں، تو ان میں سے کچھ لوگ یا ایک بندہ بلکہ وہ نکل کے مسجد قباء کی طرف سے گزرا تو اس نے دیکھا کہ مسلمان ابھی تک جو ہے وہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، تو اس نے کہا کہ نہیں، قبلہ کی تبدیلی کا حکم آ گیا ہے، اب تم جو ہے وہ سب کے سب کعبۃ اللہ کی طرف اپنا رخ کر لو۔ تو وہ خبر واحد سے اجتہاد کرتے ہوئے جو وہاں پر مسلمان تھے انہوں نے اس کی خبر پر جو ہے وہ اعتماد کرتے ہوئے اپنا رخ کعبۃ اللہ کی طرف موڑ لیا، اور یہ اس وقت آزمائش کی گئی جو بھی مطلب اس وقت منافقین تھے، اور جو پھر بعد میں مطلب کچھ ایسے بھی لوگ جو تھے وہ مرتدین کی لسٹ میں بھی ان کو شامل ہونا پڑا کہ قبلہ جب تبدیل ہوا تو اس پر اعتراض کرتے ہوئے کہ قبلہ جو ہے وہ تو مطلب بیت المقدس کو ہی رہنا چاہیے اور بیت اللہ کو نہیں ہونا چاہیے، تو وہ جو یہود خاص طور پہ مفتی صاحب نے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ وہ اس بات پر خوش تھے کہ قبلہ تو ہمارے قبلہ ہے اور یہ ہمارے دین پر ہے،
اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس کو تبدیل کیا تو وہ پھر اپنے دین کی طرف واپس لوٹ کر چلے گئے اور انہوں نے اسلام سے منہ پھیر لیا. یہ ان کی آزمائش بھی تھی. اور دوسری طرف آپ یہ دیکھیے کہ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبۃ اللہ کی طرف رخ کیا ہے تو یہاں پر مفسرین کرام نے ایک جزیہ یہ بھی لکھا ہے کہ مشرکین مکہ جو تھے انہوں نے اس پر بڑی خوشی کا اظہار کیا اور انہوں نے یہ کہا کہ ابھی تک جو ہے وہ نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایمان اور اپنے دین کے بارے میں متردد ہیں اور ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ مطلب میں نماز کدھر رخ کر کے پڑھوں. تو گویا کہ اب انہوں نے قبلہ یعنی کعبۃ اللہ کو اپنا قبلہ بنا لیا ہے. تو یہ اس بات کی دلیل یا غمازی کر رہا ہے کہ وہ لوٹ کے اپنے باپ دادا کے دین کی طرف آنے ہی والے ہیں اور وہ مطلب اس پر وہ انہوں نے اپنی طرف سے خوشی کا اظہار کیا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو واضح فرما دیا کہ قل اللہ المشرق والمغرب, مشرق و مغرب اللہ کے لیے ہے. ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ اعلان کروایا گیا کہ آپ یہ فرما دیں کہ اللہ کے لیے مشرق و مغرب ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مشرق کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا کہے گا تو ہم مشرق کی طرف کریں گے, مغرب کی طرف کہے گا تو مغرب کریں گے. گویا کہ ہمارا مطمع نظر, ہمارا متمنی, ہمارے جو مقصد ہے وہ اللہ کے احکامات کی پیروی ہے, نہ کہ جہتوں کا جو ہے وہ تعین ہے. جہتوں کا تعین ہمارے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرنا اور اس پر عمل کرنا ہمارا دین جو ہے وہ اس چیز کا تقاضا کرتا ہے, جس کے پیش نظر ہم نے اپنا رخ جو ہے وہ بیت المقدس سے ہٹا کے اب بیت اللہ کی طرف کر لیا ہے. مفتی صاحب, یہ ہاشمی صاحب نے جہاں بات ختم کی ہے اس میں ایک بہت اہم بات یہ ہے کہ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ جنوب کی طرف ہے اور بیت المقدس یا یروشلم شمال کی طرف ہے. بالکل ایک دوسرے سے متصادم اور متقابل سمتیں ہیں. اور جب یروشلم کی طرف منہ کر کے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کی جا رہی تھی تو شمال کی طرف منہ تھا اور نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم آپ امامت فرما رہے تھے اور ساری امت آپ کے پیچھے تھی. اب جب دوسری اور رکعت کے اختتام پر یا تیسری رکعت کے شروع پر سمت تبدیل ہوئی ہے اور پھر اس میں جو نئی صف بندی ہوئی ہے, میں چاہوں گا کہ اس واقعہ کے یہ جو روح پرور مناظر ہیں کہ اس میں کیا حکمت ہے اور پھر اس میں کیا دیکھا جانا مطلوب اور مقصود تھا. ڈاکٹر صاحب, اس میں ایک بڑی خوبصورت سی بات ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام نماز شروع فرما چکے ہیں, وہی نبی پاک علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے. سبحان اللہ. رسول اللہ علیہ السلام نے چہرہ مبارک بدلا ہے اور یوں سرکار کھڑے تو آقا یوں آ گئے ہیں, صحابہ پیچھے مڑ کے, یعنی شمال سے جنوب کی طرف آ گئے ہیں اور صحابہ پیچھے مڑ کے. اور یہ بالکل یعنی اگر اس کو فوری یو ٹرن لیں تو جو سب سے آخری صف تھی وہ سب سے پہلی صف بن گئی. جی, اس میں مفسرین نے لکھا ہے خواتین چونکہ سب سے آخری صف میں ہوتی تھیں تو وہ خواتین اس طرف کھڑی تھی تو ان کو اس طرف جانا پڑا اور سرکار دو عالم اسلام ادھر آ گئے. ڈاکٹر صاحب, یہاں ایک اہم بات یہ ہے کہ صحابہ کرام نیت کر چکے تھے بیت المقدس کی طرف. واہ. اچھا, وہی نبی پاک علیہ السلام کی ذات پر ہوئی ہے, صحابہ پر نہیں ہوئی. رسول اللہ علیہ السلام اچانک آپ رخ بدلتے ہیں, صحابہ میں سے کسی نے پیچھے لقمہ نہیں دیا. اللہ اکبر کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ کیا ہو گیا ہے. صحابہ کرام نے فوراً نبی پاک علیہ السلام کے پیچھے منہ کر لیا. اور اس میں ایک سب سے خوبصورت بات یہ تھی کہ صحابہ کرام نے کہا, اور اللہ تعالیٰ یہ دکھانا چاہتا تھا, کامیاب لوگ وہ ہیں جو صرف مصطفیٰ کو دیکھتے ہیں. واہ سبحان اللہ. انہوں نے کہا ہم قبلے اور نیت کے پابند نہیں, ہم محمد عربی کریم کے پابند ہیں. بس جدھر رسول اللہ علیہ السلام ہے ادھر قبلہ ہے. تو اور ابتدا میں دیکھیں سیقول السفہاء من الناس ما ولاھم, یہ بڑی قابل توجہ بات ہے. اللہ فرماتا ہے ان قریب پاگل لوگ کہیں گے کہ ان کو کس نے پھیر دیا ہے اپنے قبلے سے. یہ حکمت بتائی جا رہی ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام کے فعل پر اعتراض پاگل ہی کرتے ہیں. یعنی عقل قربا کنبا پیش مصطفیٰ. عقل مند صرف وہ ہے جو عقل نہ دیکھے ذات مصطفیٰ کو دیکھے. اچھا, یہ کسی انسان کا کہا ہوا نہیں ہے, رب اس کو عقل مند مانتا ہی نہیں. اچھا, یہ آپ نے جو آیت پڑھی ہے اس میں ان کو ان کی بے وقوفی پر مہر تو لگ چکی ہے. جی بالکل, کہ جو یہ معترض ہوتے ہیں. بالکل. اس لیے پہلے قرآن مجید نے یہاں سے کہا. اچھا, مزے کی بات یہ ہے تحویل قبلہ کے بارے میں آرڈر بعد میں ہے اور ان کی بے وقوفی پہلے بیان ہوئی. یہ ڈکلیریشن پہلے آ گئی اور یہ دوسرے پارے کا آغاز ہے. اس میں یہ بتا دیا گیا. اچھا, یہ صرف وہی بے وقوف نہیں ہے, قیامت تک ہر وہ بندہ جو شریعت مصطفیٰ پر تنقید کرے,
یا عقل کے ترازو میں اسے جانچنے کی کوشش کر کے جب اس کی عقل ناکام ہو جائے اور پھر کہے نہیں یہ تو سمجھ میں نہیں آتی، تو جس پاگل کو سمجھ میں نہیں آتی نہ آئے۔ مومن صرف وہ ہے جو عقل نہ دیکھے، ذات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے۔ اب صحابہ کرام کا یہی منظر دکھانا تھا کہ دیکھو رسول اللہ علیہ السلام کے تربیت یافتہ لوگوں کی کیا حالت ہے کہ وہ یہ نہیں دیکھتے ہم نے منہ کدھر، وہ کہتے ہیں جدھر آقا کا منہ ہے ادھر ہمارا منہ ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب ہماری کامیابی امت مسلمہ کی اسی بات میں ہے، نہ وہ دلائل کو دیکھے نہ ادھر ادھر جائے، بس جدھر میرے آقا ہیں کسی دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ بڑی اہم بات کی ہے مفتی صاحب آپ نے۔ ابھی ایک جدید ریسرچ ہمارے اورینٹلسٹ مستشرقین وہ اسلام اور نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے کسی نہ کسی پہلو پر اپنی ذہنی توانائی صرف کرتے رہتے ہیں۔ ابھی حال ہی میں ایک تحقیق انہوں نے یہ کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے دین کو، اسلام کو، مسلمانوں کو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو یہ بہت زیادہ پڑھا ہے۔ ہمیں صرف ایک ہی بات نظر آئی ہے کہ مسلمان ہر چیز پہ کمپرومائز کر سکتا ہے، ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر کمپرومائز نہیں کر سکتا۔ مسلمان رہتا ہی تب تک ہے جب تک نبی پاک کے حوالے سے کمپرومائز نہ کرے۔ اگر یہاں بھی کمپرومائز کرنا شروع کر دے تو پھر سمجھے وہ مسلمان نہیں ہوں۔ سب سے بڑی بات ہے رسول اللہ علیہ السلام کے حوالے سے کوئی اور بات نہیں ہے، دین سارے کا سارا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ جو بات کی تھی بمصطفیٰ برساں خیشرا کہ دی ہم اوست گر بہو نہ رسیدی تمام بول آبیست۔ ڈاکٹر صاحب میں حلفاً یہ بات کہہ رہا ہوں، پتہ نہیں یہ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ ان پر کوئی الہام ہوتا تھا، القاء ہوتا تھا، کرم کمی برستا تھا۔ وہ کہتے ہیں رسول اللہ علیہ السلام کی چوکھٹ پہ پہنچا ہے تو دیندار ہے، نبی کی چوکھٹ سے کٹا ہوا ہے تو بھی زمانے کا بھولا۔ اس سے یہ ایف سی کالج کے اس دور کے کوئی پرنسپل تھے تو نزول قرآن پر بات وہ کر رہے تھے اقبال سے، تو انہوں نے کہا اقبال سے کہ تو بھی یہ سمجھتا ہے کہ ان پر وحی آتی تھی؟ تو اس نے اقبال نے کہا کہ تو ان پر وحی کی بات کرتا ہے، مجھ کو اشعار القاء ہوتے ہیں تو میں تو ان کا ایک غلام اور خادم ہوں، تو میرے آقا کی کیا شان ہوگی۔ ہاشمی صاحب میں اسی بات کے تسلسل میں، یہ بہت اہم بات مفتی صاحب جہاں بات کو لے آئے ہیں کہ یہ ایک امتحان بھی تھا، اور ایک تو وہ لوگ تھے جو پیچھے کھڑے تھے، اور ایک جیسا آپ نے کہا کہ گزرتے دیکھا اور پھر وہ اناؤنس کرتا جاتا ہے، اور جہاں جہاں مختلف جگہوں پر نماز ہوتی جا رہی ہے، اور کہیں یہ بات عصر کے وقت پہنچی ہوگی اور کہیں اس کے بعد پہنچی ہوگی، کیا انہوں نے کوئی ڈیلیگیشن بھیجے ہوں گے کہ یہ کیا ہو گیا ہے اور پہلے اس پر کچھ بات کر لیں اور پھر اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں؟ جناب جی بس اصل چیز تو یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہا ہے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، واہ، ہم اس طرف پھیر دیں گے جس طرف میرے محبوب آپ چاہتے ہیں۔ تو گویا کہ رب تعالیٰ عز و جل یہ نہیں فرما رہا کہ جدھر میں چاہ رہا ہوں ادھر آپ اپنا منہ کر لیں، جدھر آپ چاہ رہے ہیں ادھر آپ اپنا منہ کر لیجئے۔ اس میں آپ دیکھیے کہ اس کے اندر یہ جواب جو ہے وہ پوشیدہ ہے کہ دراصل صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کو بذریعہ وحی الہی یہ تربیت دی جا رہی ہے کہ تم نے یہ دیکھنا ہے کہ میرے محبوب علیہ السلام کیا کرتے ہیں، اور اس کو دوسرے لفظوں میں جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ یہ بات فرما دی کہ میں یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جو میرے محبوب میرے رسول علیہ السلام کی اطاعت کرے گا وہی اصل میں میری اطاعت کرنے والا ہے، اس میں میری اطاعت پائی جائے گی۔ اور اس چیز کو چونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کے مد نظر یہ چیز تھی، اور انہوں نے فی الفور اس پر عمل کیا، جو موجود تھے انہوں نے کیا، جو نہیں موجود تھے، جو غیر موجود تھے ان تک بھی خبر پہنچائی گئی۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی رضا، ان کی خوشنودی اور ان کی مرضی کا کتنا لحاظ فرماتا ہے کہ قرآن حکیم فرقان مجید میں وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، جو آپ چاہتے ہیں ان قریب آپ کا رب جو ہے وہ آپ کو ضرور عطا فرمائے، آپ کو راضی کر دے گا۔ اور فرمایا حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے بارے میں کہ ما ارا ربک الا یصارع فی ہواک، کہ اے میرے محبوب علیہ السلام، اے میرے سرتاج، میں یہ دیکھتی ہوں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھتی ہوں کہ آپ کی خواہش پوری کرنے میں آپ کا رب بہت جلدی کرتا ہے، ادھر آپ کے دل میں کوئی تمنا پیدا ہوتی ہے ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پورا کر دیتا ہے۔ اور سیدی امام اہل سنت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فتاویٰ رضویہ شریف میں اس روایت کو لے کر آئیں گے کہ حدیث روز محشر میں ہے کہ اولین و آخرین کو جب جمع کر کے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت یہ فرمائے گا کہ کلہم یطلبون رضائی وانا اطلب رضاک یا محمد،
کہ یہ سب کے سب جتنے بھی موجود ہیں یہ سب کے سب میری رضا چاہتے ہیں، لیکن اے میرے محبوب علیہ السلام، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی رضا چاہتا ہوں، سبحان اللہ، جو آپ کی رضا ہوگی آج وہی کیا جائے گا، سبحان اللہ۔ اور اس وقت پھر شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ جو ہے اس کو آپ دیکھیے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے فرمائیں گے۔ مفتی صاحب، میں یہاں آپ نے جو بات کی تھی وہ بڑی اہم تھی، میں چاہوں گا تھوڑا اس پہ بھی آپ ضرور مزید بات کریں کہ ایک ہے تعلیم اور ایک ہے اس کے ساتھ تربیت۔ جی آج ہمارے اس عہد کا بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ تعلیم تو بہت زیادہ ہے، لیکن جو تعلیم دے رہا ہوتا ہے اس پر لوگوں کا، سننے والوں کا، جاننے والوں کا، ان کے اسٹوڈنٹس کا وہ تیقن نہیں ہوتا، جس کے سبب پھر نئی روشنی کے نام پر اندھیرے پھیلتے ہیں۔ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اصحاب، آپ کے تربیت یافتہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے تربیت یافتہ اصحاب اور اہل بیت پر یہ یقین تھا اور ان کو بھی یہ یقین تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا اس کے بعد سلسلہ چلتا ہے تعلیم و تعلم کا، درس و تدریس کا، اور بالخصوص صوفیہ کا اور تصوف کا، کہ مرید کے لیے اس کا شیخ جو کہتا ہے پھر مرید جو ہے وہ اس پر کس طرح ثابت قدم رہتا ہے، بڑے تیقن کے ساتھ اس کو سنتا ہے۔ جیسا حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء جب حاضر ہوئے حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کی بارگاہ میں، تو آپ اس وقت ایک روایت کے مطابق 78 علوم اور فنون اس پر آپ کو دسترس تھی، لیکن بابا صاحب نے فرمایا کہ نظام الدین ابھی تمہیں کچھ اور چیزیں بھی مجھ سے پڑھنی ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ایک مقام پر مجھے اعراب میں تھوڑا اشکال تھا، اور جو میرے ذہن میں تھا وہ بھی ممکن ہے درست ہو، جو بابا صاحب فرما رہے ہیں وہ اس مجھے تو، لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ یقین کیا کہ میرے شیخ جو کہہ رہے ہیں وہی درست ہے، اور اگر مجھے میری رائے کی تائید میں نحو کا امام سیب وے بھی آ کے سپورٹ کرتا تو میں اس کی بات نہ مانتا۔ تو اس پر میں چاہوں گا جب ہم بریک سے واپس آئیں تو یہ تربیت جو ہے تعلیم کے ساتھ، اس کا ہمیں نقطہ کمال یہ واقعہ بھی ملتا ہے۔ یہ یہاں ایک بریک، اور بریک سے قبل ہمارے ساتھ کچھ کالر ہیں، ان کو گفتگو میں شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی خوش آمدید آپ کو ظہیر صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ جی قبلہ بخاری صاحب، جی جی ظہیر اللہ بات کر رہا ہوں شام کے بٹیاں سے۔ جی جی آپ کو خوش آمدید۔ جی قبلہ مفتی محمد اقبال چشتی صاحب سے گزارش کرنا چاہ رہا تھا کہ اس کے حوالے سے جو آیت ہے نا جی، وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ۔ اس حوالے سے ذرا بیان فرمائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کیا ہے اور قبلے کے پیچھے جانا کیا ہے، واہ واہ واہ، قبلہ بدلنے کی وجہ کیا ہے۔ اور یہ مفتی صاحب ماشاءاللہ مجھے جاننے والے بھی ہیں، مجھ سے پیار کرنے والے، تو میں یہ ریکویسٹ کرنا چاہ رہا تھا کہ اس پہ ذرا۔ جی مفتی صاحب اس آیت کی طرف بھی انہوں نے اشارہ کیا، اور یہ وہی موضوع ہے جس کے تناظر اور تسلسل میں ہم بات کر رہے ہیں۔ یہاں ناظرین وقت ہے ایک بریک کا، بریک سے واپس آئیں گے تو آج کے موضوع اور پھر ان آیات کے تسلسل میں جو مختلف عنوانات ہمارے سامنے ہیں اس پر اپنے اسکالر سے مزید بات کریں گے۔ سورہ قرآن میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیات 142، 43 اور 44 ان کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور ہمارے اسکالرز اور علماء ان آیات کا شان نزول اور پھر اس کے تسلسل اور تناظر میں جو واقعات اور بطور خاص تحویل قبلہ اور تحویل قبلہ میں نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی شان محبوبیت اور دین کی جو اساس اور بنیاد ہے وہ کیا ہے۔ جیسا کہ حفیظ جلندری نے کہا تھا کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ محمد کی محبت آن ملت شان ملت ہے،
محمد کی محبت روح ملت جان ملت ہے، محمد ہے ہمیں سب عالم ایجاد سے پیارا، پدر مادر برادر جان و مال اولاد سے پیارا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین۔ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہی دین ہے، جہاں آپ قیام فرما دیں وہاں قیام کرنا دین ہے، جہاں آپ ٹھہر جائیں وہاں ٹھہر جانا دین ہے، جہاں آپ آگے بڑھیں وہاں آگے بڑھنا دین ہے، جہاں آپ رک جائیں وہاں رک جانا دین ہے۔ اور جیسا مفتی صاحب نے حضرت اقبال کا وہ شعر شہرۂ آفاق شعر بمصطفیٰ برساخ شراق دی ہماؤس اگر باؤ نہ رسیدی تمام بول حبیست پیش کیا۔ مفتی صاحب میں آپ کی طرف آنا چاہ رہا ہوں، کالر اور بھی ہیں دو ایک، ان سے بھی بات کر لوں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی طاہر اقبال صاحب لیاقت پور سے آپ کو خوش آمدید۔ قبلہ طاہر صاحب اور چشتی صاحب کو اور حاکمی صاحب کو السلام علیکم۔ جی آپ کو بھی۔ جی کیا سوال ہے آپ کا؟ جی جناب میرا سوال یہ ہے کہ ایک جگہ پہ میں گیا، وہاں نماز ہو رہی تھی تو امام صاحب بیٹھ کے جماعت کرواتے رہے تھے۔ جی یہ مفتی صاحب انہوں نے پوچھا ہے کہ امام صاحب جو ہیں وہ بیٹھ کے نماز کرا رہے تھے، کیا اس کی گنجائش ہے؟ یہ پوچھیں گے، مفتی صاحب اس کا جواب بھی دیں گے۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہلو السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی بہن آپ کو خوش آمدید، کیا پوچھنا چاہتی ہیں آپ؟ میرا یہ کوشچن ہے کہ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ وحی کا سلسلہ بند ہو گیا، لیکن بہت سارے لوگ اتنا اعتراض کرتے ہیں کہ جو ہمارے بزرگان دین تھے، آپ نے حضرت علامہ اقبال کا بھی ذکر کیا کہ جی غیب سے ندا آتی ہے یا ہمیں اس طرح پتہ چلتا ہے، تو پھر اس کی ذرا وضاحت کرتے۔ وہ تو غالب نے بھی کہا تھا کہ آتے ہیں غیب سے، یہ مضامی خیال میں، غالب سریر خامہ نوائے سروش ہے، آتے ہیں غیب سے یہ مضامی خیال میں۔ جو انٹیوشن وجدان ایک تو حواس خمسہ ہیں، اور اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کو قوتیں عطا کی ہیں کہ جب ان میں چمک اور طلب اور تڑپ پیدا ہو جاتی ہے تو پھر بہت سے مضامین جو ہیں اس کے حاشیہ میں، اس کے دائرہ خیال میں آ جاتے ہیں۔ اور پھر وہی جو ہے یہ تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل میں شہد کی مکھی کے بارے میں بھی کہا ہے کہ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اور تیرے رب نے نحل کی طرف وحی کی، جو شہد کی مکھی کی طرف۔ لیکن اصل جواب جو ہے اس کا علماء ہی دیں گے، میری بات جو ہے وہ ظاہر ہے وہ تو ایک اس سطح کی نہیں ہو سکتی جس طرح کی وہ بات ہوگی۔ ایک اور کالر ہے، آپ کے پروگرام کی میں شامل ہونے کی وجہ سے لوگ اس میں زیادہ شامل ہو۔ جی زاہد صاحب آپ کو خوش آمدید۔ جی سر، جی سر جناب۔ سر واحد بخش چانڈی عرض کرنا تھا، کوٹ ادو سر۔ جی کوٹ ادو سے، یہ ہمارے مفتی اقبال چشتی صاحب بھی اسی سائیڈ کے بھی ہیں کہیں۔ واحد بخش جی واحد بخش صاحب، واحد بخش جی جناب۔ میری عرض ہے نا، میری عرض ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ذرا معراج کہتا ہے نا جناب، کتنی ہزار کلام کہیے اور کتنی ہزار عام کہیے، کتنی ہزار سینہ بسینہ ہے، واہ، کتنی ہزار پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رسی نہیں۔ یہ میری عرض ہے صحیح۔ جی بہت شکریہ جی۔ یہ آپ نے جس پیرائے میں جس محبت آمیز لہجے میں بات کی ہے اس کو ہم سارے اس سے محظوظ ہوئے ہیں، لیکن اصل اس کا حظ اور لطف جو ہے وہ مفتی اقبال چشتی صاحب وہ اٹھا رہے ہیں، اور وہی اس کا جواب دیں گے۔ مفتی صاحب یہ سوالات آپ کے سامنے ہیں، جیسے جیسے جہاں جہاں آپ آج کے موضوع کے جلوہ میں اس کو جہاں اس کا جواب دینا چاہیں جناب۔ ڈاکٹر صاحب بڑی خوبصورت بات آپ فرما رہے تھے تعلیم اور تربیت کے حوالے سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جب پڑھایا اور تربیت فرمائی تو رسول اللہ علیہ السلام پڑھاتے ہوئے اور صحابہ پڑھتے ہوئے سامنے کتاب نہیں رکھتے تھے، واہ، اس لیے کہ قرآن مجید تو کتابی صورت میں تھا ہی نہیں، اور حضور علیہ السلام کی تعلیم اور تدریس سے ہی کائنات میں تعلیم اور تدریس کے طریقے پھوٹتے ہیں۔ سب سے بڑی درسگاہ اور سب سے بڑے معلم رسول اللہ علیہ السلام، اور سب سے بڑے متعلمین صحابہ کرام کو پڑھا رہے ہیں، درمیان میں کتاب نہیں۔ حکمت اس میں یہی تھی کہ پڑھنے والے کو اپنے ذہن میں اپنے دل میں استاد کو اتارنا چاہیے۔ واہ، صحابہ کرام نے کتاب نہیں دیکھی، رسول اللہ کے حسن کا شباب دیکھا سبحان اللہ، اور اتارا ہے۔ اور جن بزرگوں کی آپ بات کر رہے تھے وہ نمونہ بن کر
تعلیمات کا نچوڑ بن کر اپنے عقیدت مندوں کے ذہن میں اتر جاتے ہیں، اور پھر یہ خیال مرشد اور تصور مرشد ان سے نہیں ہوتا۔ یہی حال صحابہ کرام کا تھا، ان کے نزدیک سب کچھ ہی رسول اللہ علیہ السلام تھے۔ اچھا، اس آیات کریمہ میں یہ دوسری آیت ہے ہمارے عنوان میں، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، بات ہو رہی تھی پیچھے کہ پاگل لوگ انکار کریں گے، تم نے پریشان نہیں ہونا، اس کی وجہ کہ ہم نے تمہیں انصاف والی اور بہترین امت پیدا کیا ہے، تم نے تو ان کی گواہی دینی ہے، اور تمہاری گواہی تو رب بھی نہیں ٹھکراتا، چاہے جائے کہ تم جس قبلہ کی طرف منہ کرو تم پہ کوئی اعتراض کرے۔ اور اس پر جو سب سے خوبصورت بات آگے ہے وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور تمہیں یہ اعزاز رسول اللہ علیہ السلام کی وجہ سے نصیب ہوگا۔ سبحان اللہ۔ حدیث پاک کے اندر موجود ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، انبیاء کرام کہیں گے کہ ہم نے تبلیغ کی ہے، تو ان کی قومیں کہیں گی کہ نہیں کی۔ حضور علیہ السلام کی امت کہے گی کہ یا اللہ ان نبیوں نے تبلیغ کی ہے اپنی امتوں کو، تو وہ کہیں گے یہ تو تھے نہیں، یہ کیسے کہہ رہے ہیں؟ تو یہ کہیں گے کہ ہمیں رسول اللہ علیہ السلام نے بتایا ہے، تو اللہ کے نبی فرمائیں گے کہ ہاں میں نے بتایا ہے، تو وہ چپ ہو جائیں گے۔ ڈاکٹر صاحب یہاں خوبصورت بات یہ ہے کہ سابقہ امتیں پھر اس بات پر اعتراض نہیں کریں گی، جیسے امت نہیں تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو اس وقت نہیں تھے، وہ چپ ہو جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سابقہ امتوں سے لے کر آج تک جن کو آقا کی امت ہونے کا اعزاز حاصل ہے، وہ سب کو پتہ ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام کی نگاہ مبارک سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اچھا، اللہ۔ پھر رسول اللہ علیہ السلام کو شاہد یا شہید یہ رب نے بنایا ہے، اور حضور علیہ السلام کی گواہی پر فیصلہ بھی رب کی بارگاہ میں ہونا ہے، اور گواہی اسی کی معتبر ہوتی ہے جو واقعے کو دیکھ رہا ہو۔ واہ، تو قرآن مجید کی یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے چونکہ رب نے آپ کو گواہ بنایا ہے، تو آپ کی نگاہ مبارک میں یہ فیضان بھی رب نے رکھا ہے کہ میرے نبی سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے۔ اچھا، اس میں بڑی تفصیلات ہیں، میں ادھر نہیں جاتا، لیکن شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے جو بات کی ہے وہ میں ضرور کروں گا۔ وہ کہتے ہیں رسول اللہ علیہ السلام کو ہر اپنے امتی کے دیندار ہونے کا بھی پتہ ہے اور اس کی سٹیج کا بھی پتہ ہے، یہ کس سطح، کون سی سطح ہے، کون سی سطح کا ہے، یہ کس مقام پر پہنچا ہوا ہے، رکاوٹیں کیا ہیں۔ اور پھر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے اعمال میری بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، اللہ اکبر، میں ان سب کو دیکھتا ہوں، اور لجپالی اس پر یہ فرمائی کہ اگر برے اعمال دیکھتا ہوں تو تمہارے لیے استغفار کرتا ہوں، اور اگر اچھے اعمال دیکھتا ہوں تو کہتا ہوں الحمدللہ یا اللہ تو نے مجھے اچھے امتی عطا کیے ہیں۔ بہرحال ہم امتیوں کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہم رسول اللہ علیہ السلام کی نگاہ کرم میں ہیں۔ کالر نے پوچھا تھا ہمارے دوستوں نے وما جعلنا القبلۃ التی کنت علیہا، کہ ہم نے آپ کو جس قبلے کی طرف رکھا تھا اور پھر ہم نے چینج کیا ہے تو اس میں ہم دیکھنا چاہتے تھے آپ کی اتباع کون کرتا ہے۔ واہ، تو یہ ہاشمی صاحب پہلے بتا چکے ہیں، تبدیلی قبلہ میں اصل دیکھنا ہی یہ تھا کہ قبلے کا پابند کون ہے اور ذات محمد عربی کا پابند کون ہے۔ واہ، کامیابی صرف اس کو ملتی ہے جو مصطفیٰ کریم کے نقش پا کی پابندی کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ صحابہ کرام نے ہمیں اس بات پر واضح کر دیا کہ جدھر آقا علیہ السلام ادھر ہمیں۔ ڈاکٹر صاحب آج کے تحویل قبلہ کے حوالے سے میں یہ میسیج دینا چاہوں گا اور اپنے تمام سننے والوں کو، ہماری کامیابی صرف اور صرف اس بات میں ہے کہ ہم رسول اللہ علیہ السلام کی سیرت اور صورت کی طرف اپنا دھیان دیں، آقا کی تعلیمات کی طرف دھیان دیں۔ دنیا اور آخرت کی ساری کامیابیاں قرآن مجید میں ایک مقام پر اللہ فرماتا ہے الذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون۔ قرآن مجید میں فلاح ایک ایسا لفظ ہے جس میں دنیا اور آخرت کی ساری کامیابی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وہ لوگ جو ایمان لائیں آپ پر، نوکری کریں آپ کی، تعظیم کریں آپ کی، اور پیروی کریں اس نور کی جو اتارا گیا آپ کے ساتھ، تو دونوں جہاں کی کامیابیاں ان کا مقدر ہیں۔ اب اس کا مطلب یہ ہے ایمان سے لے کر عبادات تک ہر مقام پر جن کی نظر میرے پاک نبی پر رہے گی، کامیابی صرف ان کا مقدر ہوگی۔ اور بطور خاص ہم دیکھتے ہیں کہ جو خلفائے راشدین اور بالخصوص اس میں جو خلیفۃ الرسول حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا جو دور خلافت اور اس کے اوائل ایام، اس میں جس استقامت اور جس عزم کے ساتھ آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی وابستگی اور کمٹمنٹ کا اظہار ان مارکوں کی صورت میں کیا کہ جیسے لشکر اسامہ کی روانگی تھی، اس کو مؤخر کرنے کی تجویز آئی، تو آپ نے فرمایا کہ ابو قحافہ کے بیٹے میں یہ جرت نہیں ہے کہ وہ اس پرچم کو لپیٹ سکے جس کو فضاؤں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند کیا ہے۔ اور اسی طرح یمامہ کا مارکہ،
تو آپ نے فرمایا کہ مدینہ اگر اس قدر ویران ہو جائے کہ جنگل کے درندے آ کر ابو بکر کی پنڈلیوں کا گوشت نوچ لیں اور فضاؤں سے پرندے میرے سر کے بال کھا لیں تو پھر بھی میں اس معاملے پر کمپرومائز نہیں کروں گا۔ ہاشمی صاحب، ایک تو آج کے اس موضوع کے حوالے سے آپ اپنا جو اہم پیغام ہے وہ بھی عطا کر دیں، اور دوسرا یہ ہے کہ جو کالر نے ایک تو پوچھا تھا اس پر اگر آپ بات کرنا چاہیں کہ ہمارے امام صاحب جو ہیں وہ بیٹھ کر نماز پڑھاتے ہیں، ایسی صورت میں جو مقتدی ہیں ان کی نماز اس کی کیا کیفیت ہے، اور یہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذو قبلتین بھی کہتے ہیں، اس پر آپ بات کرنا چاہیں تو یہ سارے موضوعات آپ کے سامنے ہیں۔ جی، ذو قبلتین تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب ہے، وصف ہے، اور حضور علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ سابقہ امم بھی جانتی تھی، بلکہ حضور علیہ السلام کے نبی برحق ہونے کی یہ علامت اور نشانی ان کی کتب کے اندر موجود تھی کہ وہ جو نبی اللہ تبارک تعالیٰ کے آخری نبی علیہ السلام تشریف لائیں گے تو وہ دونوں قبلوں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں گے، کہ مطلب ایک وقت میں پہلے کچھ دیر جو ہے وہ ایک قبلے کی طرف، ذو قبلتین کہتے ہی دو قبلے والوں کو، اسی وجہ سے مسجد جو مدینہ منورہ میں ہے، جی ہاں، مسجد قبلتین اس کو اسی لیے کہتے ہیں کہ وہاں پر بھی جو حضور اچھا، قبلے کی ضرورت اور اہمیت جو ہے یہ اقوام اور ملل اور جو دنیا کی مختلف ادیان ہیں ان میں اس کی کوئی مستقل سگنیفیکنس ہے، حیثیت ہے؟ جی، اس کی اہمیت کے حوالے سے تو آپ نے اپنے انٹرو میں کافی گفتگو کر دی۔ اس کی شرعی ضابطے کے حوالے سے، اہمیت کے حوالے سے میں اگر بات کرنا چاہوں تو نماز میں قبلہ کی طرف رخ کرنا جو ہے یہ شرائط نماز میں سے ہے۔ اگر آپ نماز میں قبلے کی طرف منہ کرنا شرائط نماز میں شرائط میں سے ہے، اور شرط کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے بغیر مشروط کا وجود ممکن نہیں ہے۔ اور اگر کوئی آدمی ایسے جنگل میں ہے کہ اس کو کنفیوژن ہو گیا ہے، اس کو سمجھ بھی نہیں آ رہی، کوئی بتانے والا مقامی آدمی بھی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں وہ کیا کرے؟ جی ہاں، اس صورت میں شریعت اسلامیہ نے ایک ضابطہ دیا کہ وہ تحری کرے۔ تحری کا مطلب یہ ہے کہ خوب سوچ بچار کرے، جو قرائن موجود ہوں، مطلب سورج، چاند، ستارے وغیرہ، ان سے وہ اپنا جو ہے وہ دلیل حاصل کرنے کی کوشش کرے، جو بھی ممکنہ ذرائع ہیں۔ اب اس کے بعد اگر اس نے قبلہ مغرب میں تھا اور نماز مشرق کی طرف منہ کر کے پڑھ لی، تحری کرنا، سوچ بچار کرنا ضروری ہے، تو اس کی وہ نماز پڑھی ہوئی درست ہے، اگرچہ بعد میں کسی نے آ کے اس کو یہ بات بتا بھی دی کہ تم نے مخالف سمت میں نماز پڑھی ہے۔ اور اس طرح نماز مطلب کوئی گاڑی میں ہے یا ہوائی جہاز میں ہے یا کشتی میں ہے تو اس کے لیے بھی قبلہ کی طرف رخ کرنا شرط ہے، لیکن اگر اس کا کوئی عذر نہ ہو کہ مطلب اس کے لیے ممکن ہی نہیں ہو پا رہا کہ وہ قبلہ کی طرف رخ کرے۔ اچھا، ہم جو ہیں، ہماری یہاں کی جو معاشرت ہے، ہمارا جو دینی کلچر ہے، اس میں قبلے کا بہت زیادہ اعزاز، اکرام، احترام ہے۔ دنیا کے اور مختلف خطوں میں جب ہم جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ویسا نہیں ہے۔ تھوڑا سا میں چاہوں گا کہ آپ دونوں بزرگ اس پر بھی ہماری رہنمائی کر دیں کہ کیا کیا چیزیں ضروری ہیں، جیسے ہم بزرگوں سے سنتے ہیں اور کرتے بھی ہیں، پاؤں قبلے کی طرف ہم نہیں پھیلاتے، ادھر منہ کر کے تھوکتے نہیں ہیں، اسی طرح ہمارے گھروں میں جو ٹوائلٹ بنتے ہیں اس کی ڈائریکشن جو ہے، کیا یہ محض رواج ہیں یا اس کی کوئی مذہبی اور شرعی سگنیفیکنس اور اس کا امتیاز بھی ہے؟ جی بالکل، اس کا امتیاز ہے، اور تعلیمات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں احکامات موجود ہیں۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے قبلہ کی طرف منہ کر کے تھوکا، اس کا تھوک کل بروز قیامت اس کے منہ پر تھوکا جائے گا، اور جو اس کی طرف قبلہ کی طرف پش کر کے پیشاب کرنا یا مطلب کہہ لیجیے پخانہ کرنا، یا نہاتے ہوئے جب آپ بالکل برہنہ ہوں اور قبلہ کی طرف استقبال کرنا، مطلب اس کی طرف رخ کرنا، یہ سارے فعل شریعت اسلامیہ میں حرام ہیں، اس کی بالکل کوئی گنجائش نہیں ہے۔ بلکہ جب ہم اپنے گھروں کے ٹوائلٹس وغیرہ بنائیں یا کسی کھلی جگہ پہ، خاص طور پہ دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ راہ چلتے ہوئے مطلب کسی دیوار کی آڑ میں یا اس طرح سے، تو اس وقت وہ اس چیز کا خیال نہیں کرتے ہیں اور بالکل قبلہ کی طرف منہ کر کے جو ہے وہ مطلب پیشاب پخانہ وغیرہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ مفتی صاحب آپ جائز نہیں۔ ڈاکٹر صاحب، اصل میں جو پاکستان ہے نا، ہم پر اللہ کا بڑا فضل ہے، یہاں دین اسلام پھیلایا ہے صوفیاء کرام نے، سبحان اللہ، اور صوفیاء کرام کے پھیلائے ہوئے دین میں ادب ہی ادب ہے، سبحان اللہ۔ آج تک بھی جتنے لوگ صوفیاء سے متعلق ہیں ان کے ادب ہے۔ مجھے حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات یاد آ رہی ہے۔ آپ کے دور میں ایک بندے کا بڑا شہرہ تھا اور چرچا تھا کہ یہ اللہ کا ولی ہے، آپ نے کہا چلتے ہیں اور اس کی زیارت کر کے آتے ہیں۔ آگے گئے تو انہوں نے دیکھا کہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے اس نے تھوک دیا، آپ بغیر سلام کیے واپس آ گئے۔ انہوں نے کہا جس کو خدا کے گھر کا ادب ہی نہیں ہے اس سے ہم نے ملنا کیا ہے۔
ادب میں سب کچھ ہے، ادب دین ہے، اور پاکستان کے خطے کو یہ اعزاز صرف بزرگوں کی وجہ سے حاصل ہے۔ ہم جس طریقے سے قرآن مجید کا ادب کرتے ہیں اور جس طریقے سے بیت اللہ کا ادب کرتے ہیں، اساتذہ کا ادب کرتے ہیں اور اپنے سے بڑوں کا ادب کرتے ہیں، یہ اعزاز جتنا ہمیں حاصل ہے اس پر ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ امامت کے حوالے سے انہوں نے مسئلہ پوچھا تھا، تو امام صاحب کو چاہیے اگر وہ بیٹھ کر کے پیچھے والے کھڑے ہیں تو ان کو نماز نہیں پڑھانی چاہیے، وہ بندہ نماز پڑھائے جو کھڑے ہو کر پڑھا سکتا ہے۔ وہ معذوری کی وجہ سے بیٹھے ہیں اور پیچھے والے تندرست ہیں تو وہ ذرا ان کے حال پر مہربانی کریں، کسی اور کو پڑھانے دیں تاکہ نماز ٹھیک ہو۔ یعنی ہر وقت مسلط ہونے کی ہاں جی، خواہش اور کوشش نہیں ہونی چاہیے۔ ظاہر ہے مجبور ہوں گے تبھی وہ بیٹھے ہیں، تو کسی اور کو پڑھا لیں، اس لیے کہ بیٹھنے والے کے پیچھے کھڑے ہونے والوں کی اقتداء ٹھیک نہیں ہوتی۔ اقتداء ٹھیک نہیں ہوتی۔ یہ کوٹ ادو سے انہوں نے پوچھا تھا کہ معراج کے موقع پر بہت سے کلام ہوئے، یہ ظاہر ہے ان کا ایک محبت بھرا ایک سوال تھا، میں چاہوں گا کہ اس پر کوئی محبت آمیز بات آپ ضرور۔ میں ڈاکٹر صاحب ایک بات کروں، محب و محبوب میں جو کچھ گفتگو ہوئی نا، رب نے پردے میں رکھا ہے، ہم پردہ نہیں اٹھا سکتے۔ اللہ فرماتا ہے فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، محب و محبوب سے باتیں کر رہا ہو، تم بیچ میں آنے والے ہوتے ہی کون ہو؟ واہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے باتیں کی، کچھ بزرگوں نے اشارات وغیرہ کیے ہیں اور بزرگوں کی کتابیں موجود ہیں، مثلا زرقانی علی المواہب کے اندر یہ بات موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے نبی پاک علیہ السلام نے پوچھا کہ میں واپس جا رہا ہوں تو یا اللہ امت کے لیے تحفہ کیا لے کے جاؤں؟ تو اللہ کریم نے فرمایا محبوب ان کو جا کے کہہ دینا جب تک وہ زندہ ہیں میں ان کا ہوں، مریں گے میں ان کا ہوں، قبر میں آئیں گے میں ان کا ہوں، اور حشر میں آئیں گے میں ان کا ہوں۔ تو اس کا سادہ مفہوم یہ ہے، محبوب اپنی امت کو جا کے کہہ دینا میں بھی تمہارا ہوں، میرا خدا بھی تمہارا ہے، بس مصطفیٰ کے بن کے رہنا، تو جو مصطفیٰ کے ہیں خدا بھی ان کا ہے۔ یعنی یہ در جو ہے اس کے ساتھ اپنی وابستگی کو مضبوط رکھنا۔ ایک ہماری بہن نے یہ سوال پوچھا تھا کہ یہ جو ہم بات کرتے ہیں کہ فلاں بزرگ جو ہیں ان کو یہ غیب سے اشارہ ہوا، القاء ہوا، یا اس طرح کوئی خیال دل میں آیا، وحی کا سلسلہ وہ کہتی ہیں کہ تو بند ہو گیا ہے۔ جی وحی کا سلسلہ بند ہو گیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا، اللہ فرماتا ہے کہ جو اللہ سے ڈرے گا، شریعت پر عمل کرے گا، عبادت گزار ہوگا، اللہ تعالیٰ اسے ایک نورانی بیٹری اور ٹارچر عطا کر دے گا۔ تو جو لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کی بندگی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ذہنی یہ صفائی عطا کر دیتا ہے کہ پھر ان کا کوئی معاملہ ایسا ہو تو خدا کی ذات ان کی رہنمائی فرماتی ہے۔ یعنی انسان، یہ ہمارے جو صوفیہ ہیں یہ تزکیہ اور طہارت کے ذریعے پھر اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں کہ عالم ملکوت کے ساتھ ان کا رابطہ ہو جاتا ہے، ان کی کنیکٹیویٹی ہو جاتی ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک مشکل مقام ہے، لیکن احادیث میں جب ہم پڑھتے ہیں کہ ما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، کہ میرا بندہ جب مسلسل نوافل پڑھتا ہے تو پھر اس کو یہ مقام حاصل ہو جاتا ہے کہ بظاہر وہ دیکھ تو اپنی آنکھ سے رہا ہوتا ہے لیکن اس میں طاقت اور قوت اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے، وہ ہاتھ اس کا ہوتا ہے لیکن اس کے اندر طاقت اور قوت جو ہے اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے۔ یعنی یہ چیزیں جو ہیں یہ اپنی جگہ، ان کی اس القاء کی وحی والی حیثیت نہیں ہوتی، وحی والی حیثیت نہیں ہوتی، لیکن ان کا رب ان سے باتیں بھی فرماتا ہے، انہیں القاء بھی کرتا ہے، انہیں الہام بھی ہوتا ہے، اور مختلف جو اشارات ہیں وہ بھی عطا ہوتے ہیں۔ میں بہت شکر گزار ہوں۔ آج کا موضوع جو ہے سورہ بقرہ کی آیات 142، 43 اور 44 کے حوالے سے مفتی علامہ مفتی محمد اقبال چشتی صاحب، علامہ ذوالفقار مصطفیٰ ہاشمی صاحب کہ آپ نے بڑے بلیغ اور بسیط انداز میں اس پر روشنی دی، اور بالخصوص اس سے جو عشق و محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان نکالے، یہی اصل فکر اور اصل علم ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے در سے خیرات حاصل کرے اور پھر قوم کو، امت کو اسی راستے پر گامزن کرے، اس لیے کہ دین جو ہے وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں میں کھو جانے کا نام ہے۔ اور جو تحویل قبلہ ہے اس کی آج ہم نے جو مختلف جہتیں ہیں اس سے اخذ فیض کیا، روشنی حاصل کی۔ یہود جو تھے یہ ایک بہت بڑی اس خطے کی دینی اور معاشی اعتبار سے قوت تھے اور بڑے زیرک تھے، یہ بہت اس پر پریشان ہوئے جب تحویل قبلہ کا معاملہ ہوا، تو انہوں نے پہلے یہ خیال کیا تھا کہ کوئی بات نہیں، یہ گرو کر رہے ہیں تو الٹیمیٹلی ہیں تو ہمارے قبلے پر، اور کل کو شاید ہم اکٹھے بھی ہو جائیں۔ لیکن تحویل قبلہ کا جب معاملہ آیا
تو پھر انہوں نے کان کھڑے کیے، انہوں نے کہا یہ تو ایک نئی ملت بننے جا رہی ہے، ایک نیا مرکز تشکیل پا رہا ہے، اور ایک نئی قوم، ایک نیا مشن اور پیشوائی اور عروج اور ارتقاء کے نئے زینے سر ہونے جا رہے ہیں۔ اور پھر وہ جو مشن تھا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ یہ دین جو ہے یہ کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ یہ دین دنیا کے تمام ادیان، آئیڈیالوجی، سویلائزیشن اور تہذیبوں پر غالب ہونے کے لیے آیا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کے فضل سے نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی مسائی جمیلہ کہ وہ مناظر اور مظاہر آپ نے دیکھے کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا۔ تو تحویل قبلہ کے حوالے سے آج کی خوبصورت گفتگو، اور اب ہم بڑھ رہے ہیں حمد باری تعالیٰ کی طرف۔ میں درخواست کروں گا عدیل احمد نقشبندی صاحب کی سے، ان سے قبل آج کا وظیفہ اہل و عیال کی حفاظت کا عمل۔ جب گھر سے نکلنے لگو تو سب گھر والوں کو اکٹھا کر کے 7 بار اللہ تعالیٰ کا اسم گرامی یا رقیب یہ پڑھو، اور پھر اس کو دم کریں اپنے سارے گھر والوں کو، تو گھر والے جو ہیں اس میں حفاظت میں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے انفرادی اور اجتماعی امور کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ جی نقشبندی صاحب۔ حاضر ہے تیرے دربار میں ہم، اللہ کرم اللہ کرم، حاضر ہے تیرے دربار میں ہم، اللہ کرم اللہ کرم، دیتی ہے صدا یہ چشم نم، اللہ کرم اللہ کرم، دیتی ہے صدا یہ چشم نم، اللہ کرم اللہ کرم، جن لوگوں پہ ہے انعام تیرا، ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا، جن لوگوں پہ ہے انعام تیرا، ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا، محشر میں میرا رہ جائے بھرم، اللہ کرم اللہ کرم، حاضر ہے تیرے دربار میں ہم، اللہ
تیرے گھر آئے تیرا در دیکھے اصحاب ہو ان کو ایسے بہم اسباب ہو ان کو ایسے بہم اللہ کرم اللہ کرم حاضر ہے تیرے دربار میں ہم اللہ کرم اللہ کرم ہر سال طلب فرما مجھ کو ہر سال یہ شہر دکھا مجھ کو ہر سال طلب فرما مجھ کو ہر سال یہ شہر دکھا مجھ کو ہر سال کروں میں طواف حرم اللہ کرم اللہ کرم حاضر ہے تیرے دربار میں ہم اللہ کرم